نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ 15 مہینے سے جو اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جنگ چل رہی تھی، فائنلی اب سیز فائر کا اعلان ہو گیا ہے۔ دونوں کے درمیان جنگ بندی کا معاہدہ طے ہو چکا ہے۔ سیز فائر کا آغاز اتوار کے دن سے ہو جائے گا۔ کئی مرحلوں میں یہ سیز فائر لاگو ہوگا۔ پہلا مرحلہ 42 دن کا ہوگا، جس میں اسرائیل اپنی فورسز کو دھیرے دھیرے وہاں سے روانہ کرنا شروع کرے گا، اور پھر دھیرے دھیرے کر کے اس پر پورے طور پر عمل کرنا شروع کر دیا جائے گا۔ فلسطینیوں کو دوبارہ ایک نئی زندگی جینے کا موقع ملے گا۔ دوبارہ ان کو آزادی کے ساتھ کھلی ہوا میں سانس لینے کا موقع ملے گا۔ دوبارہ سے ان کی زندگی بحال ہو جائے گی اس معاہدے کے بعد انشاءاللہ تعالی۔ جب سے یہ خبر ملی ہے تو بڑی خوشی محسوس ہوئی۔ ساری دنیا کے مسلمانوں میں اس خبر کو لے کر ایک خوشی کا ماحول ہے۔ خاص طور پر فلسطین کے اندر لوگ سڑکوں پر نکل کر خوشیاں منا رہے ہیں، جشن منا رہے ہیں۔ سب کی زبانوں پر تکبیر، لا الہ الا اللہ کی صدائیں بلند ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں کامیابی عطا فرمائی، ہم جیت گئے۔ حالانکہ ظاہری اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ان لوگوں کے پاس کچھ بچا نہیں ہے۔ ساری عمارتیں، مکانات، بلڈنگز، اسکول، کالجز، ہاسپٹلز سب تباہ اور برباد ہو گئے ہیں، کچھ نہیں بچا۔ 46,000 سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے، 1 لاکھ سے زائد زخمی ہو گئے، اور کتنے زندگی بھر کے لیے معذور ہو گئے، جن میں بچے شامل ہیں۔ ان سب کے باوجود وہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں اور خوش ہیں، کیونکہ اگر ان شرائط کو دیکھا جائے جو دونوں کے درمیان طے ہوئی ہیں تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ شرائط اسرائیل کے نہیں بلکہ فلسطین کے حت میں نظر آتی ہیں، جس کا ذکر میں آگے کروں گا انشاءاللہ۔ اس سے پہلے یہ بات سمجھ لیجئے کہ اس دنیا کے اندر جو ایمان والوں پر مصیبتیں آتی ہیں، جو پریشانیاں آتی ہیں، جو آزمائشیں آتی ہیں، وہ اللہ رب العزت ایمان والوں کے ایمان کو پرکھنے کے لیے بھیجتا ہے کہ کون اپنے ایمان کے دعوے میں سچا ہے اور کون اپنے ایمان کے دعوے میں جھوٹا ہے۔ اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ اس مضمون کو بیان فرمایا کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، ضرور آزمائیں گے، جس طرح ہم نے تم سے پہلی قوموں کو آزمایا، کہ تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ تم اپنے ایمان پر ثابت قدم رہتے ہو یا نہیں رہتے ہو۔ آپ سب جانتے ہیں کہ فلسطین کے نہتے مسلمانوں کو، جن کے پاس نہ ٹیکنالوجی تھی، جن کے پاس نہ طاقت تھی، نہ قوت تھی، جن کے پاس نہ کسی ملک کی طرف سے کوئی سپورٹ تھا، اور دوسری طرف اسرائیل جیسی بڑی طاقت جس کے پاس ہر طرح کی ٹیکنالوجی، ہر طرح کے ہتھیار، ہر طرح کی طاقت اور قوت، اور بڑی بڑی سپر پاور اس کے ساتھ مل کر لڑائی کر رہی تھیں۔ نہتے مسلمانوں پر جو اس نے ظلم اور بربریت اور تشدد کی ایک داستان لکھی ہے، اللہ کی پناہ ہے۔ لیکن ان سب کے باوجود ان فلسطینی نہتے مسلمانوں نے ظالم کے آگے سر نہیں جھکایا، ظالم کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکے، اپنے ایمان سے پھرنا تو دور کی بات، اپنے ایمان کے اندر ذرہ برابر بھی لغزش کو برداشت نہیں کیا، ظالم کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، اور اس کو بالآخر اس بات پر مجبور کر دیا کہ آج اسرائیل مذاکرات کے بعد سیز فائر کے لیے راضی ہو گیا۔ ساری شرائط اس کو ماننی پڑیں جو حماس کی طرف سے لگائی گئیں، اور اس کو سیز فائر کے لیے مجبور ہونا پڑا، مجبور کر دیا اس کو۔ یہ ہے ایمان کی طاقت اور ایمان کا جذبہ، جس کے آگے بڑی بڑی طاقتیں فیل ہو جاتی ہیں، گھٹنے ٹیک دیتی ہیں۔ تو یہ ہمیں فلسطین کے مسلمانوں سے سبق لینا چاہیے کہ ہم بھی اپنے ایمان کو مضبوط کریں۔ تو جو شرائط طے ہوئی ہیں ان میں چند میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک شرط یہ طے ہوئی ہے کہ اسرائیل 2000 فلسطینیوں کو رہا کرے گا، جس کے بدلے میں حماس اسرائیل کے 135 بندکوں کو چھوڑے گا۔ ایک شرط یہ طے ہوئی ہے کہ جو لوگ زخمی ہو گئے ہیں، جن کو علاج نہیں مل پا رہا، تو ان کو یہ آزادی حاصل ہوگی کہ وہ باہر ملک میں چاہیں یا اپنے
کسی قریب کے علاقے میں چاہیں جا کر علاج کرا سکتے ہیں، ان کو کہیں نہیں روکا جائے گا۔ یہ شرط بھی اسرائیل کو ماننی پڑی۔ ایک شرط یہ مانی کہ جو رفح بارڈر پر فلسطینیوں کی امداد کے لیے ساز و سامان سے لدے ہوئے ٹرک کھڑے ہیں اور ان کو اسرائیلی فورسز نے اندر آنے نہیں دیا، تو رفح بارڈر کو کھول دیا جائے گا، وہاں سے وہ ٹرک فلسطینیوں کی امداد کے لیے روانہ ہوں گے۔ یہ شرط بھی اسرائیل کو ماننی پڑی۔ اسی طریقے سے جو بلڈنگز تباہ ہو گئی ہیں، عرب کنٹریز کے تعاون کے ذریعے جب ان کو دوبارہ ریکنسٹرکشن کیا جائے گا تو اسرائیل دوبارہ ان پر حملے نہیں کرے گا۔ یہ شرط بھی مان لی گئی ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی بہت ساری شرطیں ہیں۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ظاہری اعتبار سے جو بھی نقصان ہوا، جتنی بھی جانیں گئیں، چاہے غزہ پوری طرح سے تباہ اور برباد کیوں نہ ہو گیا ہو، لیکن جیت جو حاصل ہوئی ہے وہ فلسطین کو ہی حاصل ہوئی ہے۔ تو اللہ رب العزت اپنے بندوں کو آزماتا ہے، جو جتنی زیادہ آزمائشوں میں گرفتار ہوتا ہے اس کا مقام اللہ کے یہاں اتنا ہی زیادہ بلند اور بالا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، اشد الناس بلاء الانبیاء الامثل ثم الامثل، کہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ تکلیفیں، آزمائشیں، پریشانیاں اور مصیبتیں انبیاء علیہم السلام پر آتی ہیں، اس کے بعد ان لوگوں پر آتی ہیں جو انبیاء کے زیادہ قریب ہوتے ہیں، پھر ان لوگوں پر جو ان کے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ تو جو اس دنیا کے اندر انبیاء علیہم السلام سے جتنا زیادہ قریب ہوگا اس پر اتنی ہی زیادہ آزمائشیں آئیں گی، جس پر ان کو ثابت قدم رہنے کی ضرورت ہے۔ ویسے تو ہم اس لائق ہیں نہیں کہ ہم آزمائشوں پر صبر کر کے زندگی گزاریں، ہم کمزور ہیں۔ اللہ سے دعا کرنی چاہیے اللہ ہمیں آزمائشوں سے بچا کر رکھے، ہمیں نعمتوں والی خوشحال زندگی عطا فرمائے اور اس پر اپنی شکر گزاری کی توفیق دے۔ لیکن جب کوئی مصیبت آ جائے، جب کوئی پریشانی آ جائے، اللہ نہ کرے، تو پھر ایمان والوں کو چاہیے کہ اس پر ثابت قدم رہیں، پہاڑ کی طرح، چٹان کی طرح مضبوطی سے اس پر استقامت کا ثبوت دیں، جس طرح کے فلسطینی مسلمانوں نے کر کے دکھایا ہے۔ ساری دنیا کے مسلمانوں کو ایک سبق دیا ہے کہ کس طرح ایمان پر ثابت قدم رہا جاتا ہے آزمائشوں کے وقت میں، حالات اور پریشانیوں کے وقت میں۔ جس طرح انہوں نے کر کے دکھایا، ان سے سبق حاصل کرنا چاہیے، نصیحت حاصل کرنی چاہیے۔ آخر میں ہم ان کے جذبہ ایمانی کو سلام کرتے ہیں کہ اللہ ان کو سرخ روئی نصیب فرمائے، اور اس معاہدے کو جو دونوں کے درمیان طے ہوا ہے پورے طور پر اللہ کامیابی نصیب فرمائے، اور اس کے بعد امن و امان پیدا فرمائے، فلسطینیوں مسلمانوں کو آزادی کے ساتھ اپنی زندگی جینے کا موقع عطا فرمائے، ان کی زندگی کو بحال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔